بقیت اللہ فی الارض ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ دعا جو ہے وہ اس کے آداب ہیں اور دعا کی قبولیت کے شرائط ہیں۔ دعا کی آداب میں سے سب سے افضل ترین ادب جو ہے وہ محمد وآل پاک پر درود و سلام کرنا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ محمد وآل محمد کی ثنا کی جائے۔ لہذا ثنا کے لیے دو الفاظ اور کچھ مناسبتوں کے عرض ایک ایک جملہ جو ہے وہ عرض کروں گا کہ قبلہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام اپنی مادر گرامی کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر 3 دن مہمان بن کے رہے۔ اب یہ 3 دن کیوں رہے؟ 2 دن رہتے، 1 دن رہتے، یا 4 دن رہتے، 5 دن رہتے، تو یہ 3 دن کا مسئلہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، فقہ میں ایک عبادت ہے، اس عبادت کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اور اعتکاف وہ بہترین عبادت ہے کہ جسے مرد بھی انجام دے سکتے ہیں، عورتیں بھی انجام دے سکتی ہیں، اور سب سے بہترین اعتکاف یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو اور خانہ کعبہ میں ہو۔ تو علی کی مادر گرامی نے اور مولا علی پاک نے کائنات میں آتے ہی سب سے عظیم عبادت جو ایک شہزادہ بھی انجام دے سکتا تھا، نابالغ بھی انجام دے سکتا تھا، طفل بھی انجام دے سکتا تھا، لہذا 3 دن مسلسل روزے سے بھی رہے اور مادر گرامی کو جنت سے افطاریاں بھی آتی رہی۔ لہذا اعتکاف کے بعد جو ہے یہ سنت جو کہ رسول پاک کی سنت ہے اور اسلام میں موجود ہے، اس سنت کو جاری فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، دوسری مناسبت جو ہے وہ 22 رجب کی مناسبت ہے۔ 22 رجب کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ 22 رجب کوئی شیعہ سنی یوم کونڈے کیوں مناتے ہیں؟ یہ کونڈے کیوں کھلاتے ہیں؟ مولوی سارا حلوے پہ مرتے ہیں لیکن کنڈے والے حلوے پہ جگڑتے ہیں۔ پتہ نہیں اس حلوے میں کیا مٹھاس ہے کہ صرف علی والوں کو راس آتی ہے۔ یہ مولوی نے ایسے ہی عوام کو اور ہمارے اہل سنت برادران کو پریشان کرنے کے لیے ادھر ادھر کے قصے کہانیاں گڑی ہوئی ہیں۔ مثلا کہتے ہیں بھئی کسی جناب علی بندے کی جو ہے موت پر ہم خوشی مناتے ہیں، ہم اس کے جینے پہ خوشی نہیں مناتے، اس کے جینے پہ ہم خوشی نہیں مناتے، موت پہ کیوں خوشی منائے بھائی؟ ایک بزرگ عالم نے سینہ بہ سینہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ انہوں نے یوں کہا، اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو رجب ہے 22 رجب، اس کا کھانا اور اس کا طعام جو ہے وہ محبان اہل بیت اپنے گھروں میں بناتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں تمام مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو، تو مستحب ہے۔ تو یہ سنت کہاں سے چل پڑی ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک بہترین سنت ہے جو سرکار ابو طالب کے گھر سے چلی ہے کہ 22 رجب سے لے کر 27 رجب تک دعوت ذوالعشیرہ کے سرکار ابو طالب میزبان تھے اور عرب والے مہمان تھے۔ تو ہم 22 رجب کو کھانا کھا کر اور لوگوں کو کھلا کر، طعام کھلا کر مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس قبیلے کے ماننے والے ہیں جو کھانا کھلا کر کلمہ پڑھانے والے ہیں، کھانا کھا کر کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اور آخری جملہ جو ہے وہ اس جشن کی تکمیل جو ہے وہ نہیں ہوگی جب تک ذکر نہ کیا جائے کہ 20 کا جو دن ہے رجب کا، وہ سینہ حسین کی تعویذ جناب سکینہ بنت الحسین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، بی بی کی پاک اور پاکیزہ ولادت کا دن ہے۔
یہ اس ولادت عظمیٰ نے یوم رجب کی اس محفل کو 4 چاند لگا دیا ہے. اسے ہے 4 چاند لگانا. وہ بی بی سلام اللہ علیہا جن کا نام گرامی فاطمہ ہے، اس پر دلیل معصوم کا قول ہے کہ سرکار امام زین العابدین سید حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا نے اللہ پاک ان کو اولاد ذکور میں سے کوئی دیا، یعنی بچہ دیا، لڑکا دیا، اس کا نام علی رکھا، اور بچی کے اللہ نے رحمت دی، اس کا نام فاطمہ رکھا. اب دشمن علی تھا، اس نے کہا کہ علی کے نام سے تمہارے بابا کو کیا جناب علی دلچسپی تھی؟ تو مسکرا کے کہا میرے بابا کو دادا کے نام سے، علی کے نام سے اتنا پیار تھا کہ میرے بابا کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرے تو 100 کے نام علی کے علی رکھ دے. جیسے بی بی کا نام فاطمہ ہے، اور تعویذ سینے کی مناسبت سے رقیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ رقیہ عربی میں تعویذ کو کہا جاتا ہے، اور قلب امامت کے لیے باعث سکون بھی ہے، اس لیے سکینہ ہے. اور مولا پاک کا ایک شعر آخری جو ہے میں ہدیہ کر کے جاتا ہوں کہ فواللہ انی احب دارا تحل بها السکینۃ والرباب. قسم کھا کے فرمایا سید شہداء نے، خدا کی قسم میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور سکینہ کی ماں جناب رباب ہوتی ہے. صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیک ہے یا نہیں؟ جی بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بہم فاطمۃ الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السلیم مستغفر بعلہا. ان موالد پاک کے تصدق میں تمام امنات کی حاجت رویہ فرما. مالک تمام کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اس محفل میں جو بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، پروردگار سب کو شفا کل عاجل عطا فرما. مالک بانیان کی توفیقات خیر مزاد فرما. رزق حلال میں، کاروبار میں وسعت عطا فرما. جو بے روزگار جوان ہیں سب کو صاحب روزگار فرما. مالک کائنات گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما. شر و فتن زمن سے محفوظ فرما. مظلومین جہان کی مدد فرما. عالم کفر نفاق کو نصیب فرما. کربلا پاک سب کو زیارت نصیب فرما. فضل امام پاک علیہ السلام کے ظہور میں تاج عطا فرما. مولا کے جمال ابر کے ہم سب کو زیارت نصیب فرما. بالنبی وآلہ بلند تر الصلوات. بڑے ہی نظم و ضبط کے ساتھ مولا کی ولادت کا کیک کاٹا جا رہا ہے. پر محمد والے محمد بابا اللہ صلوات.